شرمند چاروں کا السلام علیکم راگش بزانہ ماشمارا وشت کنے چکے پاکستان و ہندوستان درمیانہ آبی معاہدہ بزنس انتاس معاہدہ کے ہستے ہیں آئی سرا کا شچیل اما روچا بندات بتگا ودی کے 2025 مقبوضہ کشمیر دمک پلگامہ بو کے ارشا پد ہندوستان آئی معاہدہ مؤثر نہ کھنے کے جار جتگا تو سنتاس معاہدہ کا گپی بھی تو دنیا یک اہم ترین آبی معاہدہ ہاں شمار کنک بھی کہ یہ 960 پاکستان اور ہندوستان درمیانہ ورلڈ میں کے ثالثی آگوں گشینک بوتا تو یہ معاہدہ درچہ راوی بیاس ستلج آپ کے استان گشترے اک ہندوستان ہمیں وڑا سندھ جہلم چناب آپ زیادہ تر اک پاکستان دیکھ بتگاں بلے دوئی ملکانی درمیانہ آپ تقسیم نظام واضح اور تنازعات کے ہستے ہیں یا جیڑا کشو چیل کے ہستے ہیں پرامن طریقہ آگوں الکنک بیبان چکے ایک انٹرنیشنل ایک قراردادی بل دومی نمگا آبی ماہرین یا یہ پڑا زانتکاری مردم کے ہستاں آنی گوشک ہمیشہ کہ مزنی مدتیا ہندوستان واسطہ پاکستان کے ہستے ہیں آئیے آپ سرجمہ دارگ ممکن نہیں پرچہ اسی واسطہ مزنی پیمانیہ ڈیم نیر کور اور دیگر انفراسٹرکچر ضرورت بھی بلے مستقبلہ نو کے آبی منصوبہ کے ہستاں پاکستان اسا آو کے آپ بھاؤ کے ہستے ہیں آئی اسرا اثر انداز بتکنا تو دومری مگا مگندے کہ یہ والا پاکستان سخت موقف اختیار کرنگائیں کہ ہندوستان کے ہستے ہیں سنتاس معاہدے خلاف ورزیاں کنگائیں اور پاکستان اس سے آپ کے ہستے ہیں آئیے دار کی کوشش کنک بو گائیں تو دومری مگا پاکستان سیاسی حکومتی قیادت کے ہستے ہیں یہ معاملہ سرا آنی موقف یقیں تو عسکری قیادت ہم موقف ہمیشہ کہ پاکستان گمائی زیادتی کے ہستے ہندوستان برداشت کنک نبی تو دومری مگا چیئرمین واپڈا کے ہستے ہیں یا خبردار کو تھا کہ رکبتی کور کے ہستاں قرآن سرا ہندوستانی منصوبہ کہ طے آبی سلامتی واسطہ یا مزنی قطرئی ذہنک بھی تو ہمیں بڑا بعضیں سیاسی گل کے ہستے ہیں یا پارلیمانی حکومتی رہنما کے ہستاں آئے گا پسرا زور داتا کہ اوارے دریانی سرا یکنیمگی اقدامات مایا استمانی قانون انٹرنیشنل لاز اور معاہدے روئے منافی ہیں تو ہندوستان کے ہستے سنتاس معاہدے مکمل پاسداریہ بکاں اور موجودہ صورت حالتہ سے امکانات کے ہستے ہیں واضح اور کلیئر ہیں دوئے ملکان درمیانہ مذاکرات انٹرنیشنل سطح قانونی و سفارتی کارروائی یا مستقبلہ آبی منصوبہ نبا ایسا آپ تقسیم نوکیں چیلنجز تو سنتاس معاہدہ یو کا یک آپ بھارو بانکن کے معاہدے نہیں بلکہ پاکستان آبی غذائی توانائی اور قومی سلامتی یا گوں امگرنچیں یک اہم انٹرنیشنل ایگریمنٹی کہ ایشیا مستقبل جنوبی ایشیاء امن اور استحکام واسطہ ایک مزنی اثرات مرتب کا تو ہمیں بڑا مگندے کہ بعضی سیاسی جماعت عسکری قیادت یا پولیٹیکل پارٹیزن سربراہ کے ہستے ہیں آنی اسٹیٹمنٹ دیما پیدا کر چونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بیان دیمات کا گستگی روشن تو آئیے گوشک ہمیشہ کہ دریائے سندھ کے ہستے ہیں آئیے دفاع کنک بھی تو اگر ہمارا جنگ کنک کب تو جنگ کنے تو مودی سرکار یا نریندر مودی وزیر اعظم انڈیا آئے گا پابزاں کہ ماں سنتاس معاہدہ سے چوڑیں سمجھوتا نکن مزانی کے نریندر مودی سازش کو تھا تو افغانستان ذریعہ پاکستان کے ہستے ہیں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششیں تو دومی نمگا بھارت کے ہستے ہیں آئیے پروش وارتا میدان جنگا تو نو آ کے ہستے ہیں مردمانہ ورگلائے نگائیں تو مروچی ماں میں سرجمہ بنگا پسرا کا پتران کریں کہ یہ آبی منصوبہ یہ ہندوستان کے خلاف ورزیاں کنگائیں تو پاکستان ہوتی تھپوزے بنیاد سرا دریائے سندھ کے ہستے ہیں آئیے نظام ترقی زرعی پیداوار یا ایگریکلچر دومنی ہوگا بجلی و ملک معاشی ترقی واسطہ چنچو امپورٹنس داری تو یہ معاہدہ خلاف ورزی کنک بھی تو پاکستان کے ہستے بڑا آبی مسائل شکار بھی تو ہمیں بنگا پسرا کا پتران کریں تو میگما ایک آبی ماہری ایک تجزیہ کاری نصیر میمن صاحب موجود ہیں آئیے ہوں گیشن کا پتران کریں السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہے ہمارے پروگرام میں شریک ہیں تو سر ہم بات کر رہے ہیں چونکہ سنتاس معاہدے کے حوالے سے ہندوستان کی طرف سے جو آبی وسائل ہیں ان کے خلاف ورزی کے حوالے سے چونکہ آپ اس حوالے سے کافی ایکسپرٹ ہیں آپ کے تحریری ہیں آپ کے ریسرچ بھی ہے تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سنتاس معاہدہ جو ہے ایک اہم ترین آبی معاہدہ ان کو شمار کیا جاتا ہے دنیا میں تو اس طرح ہندوستان جس کی خلاف ورزی کر رہا ہے کیا ایک عرصے تک یا دیر تک پاکستان کی پانی کو ہندوستان روک سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ جو 1960 کا معاہدہ ہے وہ کافی بیایں ہو چکی ہیں اور انڈیا نے اس کو غیر قانونی غیر اخلاقی طور پر یکطرفہ طور سے معطل کیا ہے جس کا اس کے پاس معاہدے کی روح سے کوئی اختیار ہی نہیں ہے
اب آتے ہیں اس طرف کہ انڈیا کیا کر سکتا ہے، کیونکہ مودی اور اس کے ہمنوا مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم پانی کا ایک قطرہ نیچے نہیں جانے دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ سوائے چناب جہاں پہ وہ معمولی سا خلل پیدا کرتے رہتے ہیں، عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی اس سے زیادہ وہ پاکستان کے لیے مسائل پیدا نہیں کر پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 3 دریا ہیں، 3 مغربی دریا، ان میں سے 2 جہلم اور انڈس تو ایسی جگہ پہ واقع ہیں جہاں انڈین سائڈ پہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ وہاں پہ برفانی علاقے ہیں، وہ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ مانے عام دنوں میں بھی آنا جانا مشکل ہے، انتہائی بڑی اونچائی پہ وہ علاقے ہیں، وہاں پہ کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، وہاں پہ ڈیپ گورجز ہیں، گہری کھائیوں میں پانی چلتا ہے، تو وہ کوئی ہموار زمین نہیں ہے جہاں بیراج بنا کے وہ پانی نکال کے انڈس کا اور جہلم کا پانی لے جا سکیں۔ جہلم میں بھی مشکلات ہیں کہ اگر وہ ڈیم بنانے کی کوشش کریں گے تو پیچھے اڑی اور دوسرے چھوٹے بڑے کئی شہر اور گاؤں دیہات ان کے اور جو گرین زمینیں ہیں فرٹائل، وہ ان کی اپنی ڈوب جائیں گی۔ تو یہ جہلم اور انڈس پہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ چناب پہ ان کے پاس چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنے ہوئے ہیں، کچھ پہلے کے کچھ نئے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے یہ جو خلل پیدا کرتے ہیں، کبھی 2 دن پانی روک دیا، کبھی چھوڑ دیا، اس طرح کی ڈرامے بازیاں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اصولی طور پر ہمارا موقف یہ ہے کہ ایک قطرہ بھی پانی کا پاکستان کے کسی دریا کا ان کو حق نہیں ہے کہ وہاں سے نکالیں، لیکن میں کافی پر اعتماد ہوں کہ وہی ہمیں کوئی بہت بڑا نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں فی الفور نہیں ہے۔ تو لیکن سر یہ جو ایک معاہدہ موجود جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ 1960 میں تو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ورلڈ بینک کی سال سے یہ معاملہ طے پایا، اگر مکمل طور پر پانی نہیں روک سکتا، ایک دن روکتا پھر چھوڑ دیتا ہے، تو کیا ورلڈ بینک کا اس میں کوئی ایکشن بنتا ہے یا انڈیا کو قائل کر سکتا ہے کہ پاکستان کی پانی کو نہ روکیں؟ میرا خیال ہے کہ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا اس وقت ورلڈ بینک اس کا ثالث تھا اور معاہدے کی حد تک ضامن تھا، اور پھر 10 سال کا ایک عبوری پیریڈ طے ہوا تھا 1960 سے 1970 کے درمیان، جس میں متبادل جو تعمیراتی پروجیکٹس تھے وہ بننے تھے، فنڈ بنا ہوا تھا انڈس بیسن ڈیولپمنٹ فنڈ، اس کا مینجمنٹ ورلڈ بینک کے پاس تھی۔ تو جیسے ہی وہ مرحلہ مکمل ہوا تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اس معاہدے میں مزید ان کا کوئی کردار بنتا نہیں ہے۔ تاہم معاہدے میں یہ شک موجود ہے کہ اگر دونوں فریقین ان کو چاہیں کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی تیسری کورٹ، انڈیپینڈنٹ عدالت جس کا کورٹ آف آربیٹریشن کا تذکرہ ہے، یا کسی آبی ماہر کو اس میں انوالو کر کے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیں تو وہ سہولت اس میں موجود رہی ہے، ابھی بھی ہے، لیکن اب انڈیا چونکہ معاہدے کو نہیں مان رہا تو وہ کسی دوسرے تیسرے فریق کی، تو ان حالات میں جی تو لیکن منٹر صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان کے جو سیاسی حکومتی عسکر کے سب اس پہ متفق ہیں اور ڈٹ کر ہندوستان کا جواب دے رہے ہیں، تو بنیادی طور پر کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ سال مئی میں بھی ایک جنگی صورتحال پیدا ہوئی تھی، تو کیا ہندوستان یا انڈیا جو ہے ایک بار پھر اس طرح کا کوئی اقدام کر سکتا ہے، کوئی جنگی صورتحال ایک بار پھر پیدا ہو سکتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان؟ ہم امید کریں کہ ایسی نوبت نہ آئے، کیونکہ جنگیں شروع کرنا کسی کے لیے بھی نسبتاً آسان ہوتا ہے، ان کے دوران جو تباہی بربادی اور مجموعی معاشی انسانی نقصان ہوتا ہے وہ کوئی بھی ملک آج کے دور میں نہیں چاہے گا، اور پاکستان انڈیا دونوں جس حالت میں ان کی غربت کا حال ہے، ان کی آبادی جس حال میں جیتی ہے، تو ان دونوں کو اس طرح کا سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ مودی کا پاگل پنا ہے کہ انتہا پسندی پہ وہ گیا ہے۔ اب فوری طور پر تو نہیں، لیکن ظاہر ہے پاکستان حکومت بار بار اور اس کی ملٹری اور سویلین لیڈرشپ کہتی رہی ہے کہ اگر ہمارے پانی کے معاملے میں آپ کوئی ایسا بڑا مطلب اس طرح کی صورتحال جیسے وہ ایک چناب سے ایک نہر نکالنا چاہ رہے ہیں ٹنل کے تھرو، سرنگ کے تھرو، تو اگر اس طرح کا انفراسٹرکچر بنے گا تو پھر ظاہر ہے آپ اس امکان کو رد نہیں کر سکتے کہ اس کا ایک رد عمل بھی ہو اس طرح کا۔ تو لیکن سر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ معاہدہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کو مان نہیں رہا ہے، لیکن اگر مکمل طور پر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو روکنا ممکن نہیں ہے، تو اگر اس کو روکے اور بند کرے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے یا ہمارے جو زرعی پیداوار ہے وہ کس حد تک متاثر ہوگا اور پاکستان کی معیشت پہ اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ عملی طور پر تو بند نہیں کر سکتا، لیکن چناب میں ہم نے دیکھا ہے جب وہ پانی میں خلل آتا ہے تو ان دنوں میں اگر کہیں پہ فصلیں جن کو پانی کی ضرورت ان کو پانی نہ ملے تو ان پہ ظاہر اثرات پڑتے ہیں۔
لیکن اب ایک دو دن وہ بند کرنے سے ایک ڈرامہ بازی تو کرتا ہے، ڈسٹرب تو ہمیں کرتا ہے، لیکن اس سے خدا نہ خواستہ 2 دن کے فرق سے ہماری کوئی فصلیں بھی نہیں سوکھ جائیں گی، یہ مودی کو فتح نصیب نہیں ہونی اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے۔ لیکن ظاہر ہے جو کسان ہیں خاص طور پہ جو پنجاب میں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کی حرکتیں اگر وہ کرتے رہیں گے تو پھر یہ ایک ایسی صورتحال کی طرف وہ خود انڈیا کو بھی دھکیلے گا جہاں انڈیا کی عوام اس سے نفرت کرنے لگے گی، کیونکہ اس نے پچھلے سال دیکھا ہے کہ جو اس نے جنگی ڈرامہ کیا تھا اس کے نتائج کیا نکلے، اس کے دماغ میں جتنی فرونیت کیسے 4-5 دن کے اندر نکل گئی۔ تو انڈیا کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ اس طرح کی جنگ اگر ہوتی ہے تو پھر ان کو بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ انڈیا کے عوام بھی کسی اسٹیج پہ اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، اور اس طرح کی پاگل حکمرانوں کے خلاف آوازیں اٹھنی چاہیے اپنے ملک سے۔ تو انڈس ریور اس کا بھی بہت اہم امپورٹنس ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس پہ کوئی اثرات مرتب ہو سکتا ہے اگر پانی کو جو ہے عارضی طور پر روکنے کی کوشش کی گئی انڈیا کی طرف سے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ انڈس پہ اوپر کی طرف انڈیا کی سائڈ پہ کوئی ایسی زمین، کوئی ایسی ٹوپوگرافی اور حالات نہیں ہے کہ وہ وہاں ڈیم بنا سکے۔ وہاں پر تو جو لداخ کا علاقہ ہے، کارگل کا علاقہ ہے، لیہ کا علاقہ ہے جہاں سے انڈس گزرتا ہے، وہ تو زیادہ تر برفانی علاقے ہیں، وہاں تو وہ تو برف سے ڈھکے ہوتے ہیں، اور سوائے ان دنوں میں جیسے جولائی، اگست، سپتمبر، یہ 2-2.5 مہینے وہاں پہ کچھ میلٹنگ ہوتی ہے، پگھلتی ہے برف تو پانی آتا ہے، لیکن وہاں پہ پانی کی مقدار کم ہوتی ہے۔ پانی انڈس کا جو اس کی زیادہ مقدار پاکستان کی اپنی حدود میں پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہیں پہ سوات ریور، شیوک ریور اور کئی چھوٹی بڑی ریورس اپ کنٹری میں وہ آ کے انڈس سے ملتی ہیں، نیچے کابل آ کے ملتا ہے، پھر باقی 5 دریا ملتے ہیں۔ تو انڈس کو وہاں پہ موقع نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ زیادہ اس کے ساتھ کوئی اس کو موڑ سکیں یا اس کا پانی اٹھا سکیں۔ تو لیکن اگر ان کو روکنے کی یا ڈیم بنانے کی کوشش کی، جو کہ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا چیلنج ہے نہ صرف انڈیا اور پاکستان کی دنیا کے لیے، تو اس طرح کی اقدامات انڈیا کی طرف سے کی گئی تو کلائمیٹ چینج کیا اس کے اثرات کیا ہوں گے پاکستان پر؟ دیکھیں، کلائمیٹ چینج ایک الگ معاملہ ہے، آبی رکاوٹ دونوں ایک طرح سے جڑ تو جائیں گے، لیکن انڈس پہ تو میں نے جیسے بار بار آپ کو کہا کہ وہ ڈیم نہیں بنا سکتے۔ دیکھیں، ڈیم صرف پتھر رکھنے کا نام نہیں ہے، ڈیم کی کئی انجینئرنگ ریکوائرمنٹس ہیں، اکنامک ریکوائرمنٹس ہیں، سوشل اور انوائرمنٹل اور پولیٹیکل ریکوائرمنٹس ہیں۔ ڈیم اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ کل وہ وہاں پہ اٹھا کے دیوار کھڑی کر دے۔ باقی رہے گی بات کلائمیٹ چینج کی، تو اس پورے خطے کو کلائمیٹ چینج سے خطرہ ہے۔ ٹیمپریچر آپ نے دیکھا اس مرتبہ درجہ حرارت کس طرح پاکستان میں بڑھا ہے غیر معمولی طور پر، اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے فلیش فلڈس ہو رہی ہیں گلگت بلتستان کے علاقے میں، وہاں پہ گلیشیئر پھٹ رہے ہیں، بڑے بڑے پانی کے ریلے نیچے بڑی تیز رفتاری سے آ رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے درجہ حرارت ہمارے گلیشیئرس کے علاقے میں بڑھے گا تو زیادہ سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ انڈیا کو بھی چیلنج ہے اس خطے میں۔ یہ باقی ممالک جو ہندو کے شمالیہ کراکرم ریجن جسے کہتے ہیں، اس میں تمام ملکوں کو، چائنا کے علاقے میں بھی، نیپال، بنگلہ دیش میں بھی، اس پورے خطے کو کلائمیٹ چینج کا خطرہ ہے، تو ہم بھی اسی خطرے سے دوچار ہیں۔ مناسب ہوتا اگر مودی اس طرح کے پاگل پنا کرنے کے بجائے اس ریجن کے اندر کلائمیٹ چینج پہ ایک الائنس بنانے کی، ایک مشترکہ حکمت عملی بنانے کی بات کرتا۔ تو لیکن جو جینیوا میں ہم نے دیکھا کہ واٹر کنونشن جو ممالک پر زور دیا گیا، تو اس میں 1 واٹر 1 ویژن اصول کے تحت مضبوط بنانے کی بھی بات کی گئی، تو کیا یہ اس پہ انڈیا پہ تھوڑا بہت پریشر بلڈ ہو سکتا ہے 1 واٹر 1 ویژن اصول کے تحت؟ دیکھیں، انٹرنیشنل کنونشنز اور پروگرامز کا تو کوئی زیادہ سیریس لوگ نہیں لیتے، وہ ایک چلتا رہتا ہے سلسلہ جس پہ اقوام متحدہ کا کردار ہے کہ دنیا کو اس طرح کے معاملات پہ آگاہی دیتا ہے، اس طرح کی ڈائریکشن دیتا ہے، لیکن ایک کنونشن جنیوا میں اس کا انڈیا پہ کوئی پریشر پڑے اس کے امکانات نہیں ہیں، تو فوری طور پر اس کنونشن کے اثرات نہیں پڑیں گے۔ لیکن پاکستان اس معاملے میں جس طرح عالمی برادری میں اپنا کیس پیش کر رہا ہے، اس کا آگے چل کے عالمی برادری جب دیکھے گی کہ مودی کس طرح سے ایک 25 کروڑ عوام کے پانی کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں دنیا پھر اس کے آگے رکاوٹ بنے گی، اس کی امید کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نصیر محمد صاحب، بڑا چاروں کو نصیر محمد صاحب ماہر آبی وسائل کا پتران کنگا یہ گوشہ ہمیشہ کہ انڈیا کے ہستے بین الاقوامی قانونی تحت یا ورلڈ بینک کے ثالثیہ گیشت کے نوشتہ توی ملکان درمیان معاہدہ تحت پاکستان آپ کے ہستے ہیں یہ بعض دیران داشت کت نکا یا دیگر ڈیمز یا
نہر جوڑ کو نہ بل بنیادی طورا کمی ود واسطہ آپا داری تو آئیے ایک اثرات ایک ہستے ہیں پاکستان سرا کپی یا زرعی پیداوار سرا کپی چرشے چی پاکستان کے ہستے ہیں معاشی طور ہم ڈسٹرب بوت کم بلے دومنی مگا گندگائیں کہ یہ اقدام کے ہستے ہیں انڈیا نے مگا بوا گائیں ابھی وسائل ایسے متاث معاہدے خلاف ورزی و دومنی مگا ہندوستان کے ہستے پاکستان آپا دار کے کوششہ کا نگائیں تو اما مزنی دریا کے اودا گشتریا پاکستان دیکھ بتائی تو کا دریا سندھ جہلم اور چناب بڑے دریا آوارا بلش باوجود کے ہستے ہیں 2025 پہلگام واقعہ پد ہندوستان کے ہستے ہیں یہ واقعہ معاہدہ من کا تیار نہیں بلکہ یہ معاہدہ انکاری کے دومنی ہوگا پاکستان آپا بار بار دار کے کوششہ کا نگائیں تو سندھ تاس معاہدہ چونکہ ماہرین گشاں یہ کا آپ تقسیم ایک معاہدہ ہی نہیں بلکہ پاکستان آپ کی غذائی توانائی اور قومی سلامتی کو گرنچی ایک اہم ترین انٹرنیشنل ٹریٹی ہے تو اسی مستقبل جنوبی ایشیا امن و استحکام سرام ایک جوانی اثری مرتب کا دومنی مگا پاکستان بعض پولیٹیکل پارٹیز کے استعمال آنی سربراہان ہم وقتاً فوقتاً میں اسٹیٹمنٹہ جاری کرنا کہ ہندوستان اگاں ایوڑے اقدامی ایک جی ضروری تو آئی بھرپور جواب دے بھی دریائے سندھ دفاع کے ہستے میں اکیں اگاں ہمارا جنگ کا نقب تو جنگ واسطہ ماں تیار ہے تو چونکہ ہندوستان اور پاکستان درمیان صورتحال کے ہستے میں گندگائیں کہ وقتاً فوقتاً دیما کے اور یک جنگی صورتحال ہم گستگیں سال اپریل اینڈ اور مئی بنداتا پیدا بوتا تو چرشی پد صورتحال کے ہستے انتہائی گمبھیر بوانی ہمارا در چاروں کا ایک بریک ویل بوتا بریک ہمارے پتاش میں بتا ساڑی بھی گشی کا پتران کرنے مردار چاروں کا السلام علیکم مراکش بزانہ مشکور اکرندی پدا وشت کنے چونکہ ماں کا پتران کن گائیں انڈس ٹریٹی والا تو یہ معاہدہ کے ہستے ہیں 960 ورلڈ بینک ثالثیہ پاکستان اور انڈیا درمیان گیشتا بلے یہ معاملہ 2025 پہلگام واقعہ پد ہندوستان نمگا یہ معاہدہ کے ہستے مؤثر نکن کے جار جنک بوتا ہو پاکستان موقفے کے سنتاس معاہدہ ایک انٹرنیشنل اور ایک لیگل ٹریٹی تو ایک طرفہ طورا معطل کنک نبی تو یہ حوالہ کے ہستے ہیں پاکستانی موقف واضح ہیں تو پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحبہ واضح کو تک پاکستان ہر قیمت ہوتی آبی حقوق کے ہستے ہیں آئیے دفاع کا تو کپتران بڑھ جائے میں اپنا برادری کریں گے امان اللہ شیخ صاحب کے ہستے ہیں یہ حوالہ ایکسپرٹی آئیے ہم گشنگ پتران کریں. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. تو شیخ صاحب بات کر رہے ہیں چونکہ ایک دفعہ پھر جو سنتاس معاہدہ ہے اس کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں تو انڈیا جو ہے پاکستان کی پانی کو ایک بار پھر روکنے کی بات کر رہا ہے. جو 2025 میں ہم نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کے پہلگام واقعے کے بعد ہندوستان نے اس معاہدے کو مؤثر نہ رکھنے کا اعلان کیا لیکن پاکستان اس پہ بھی ڈٹا ہوا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا اس طرح کی کوئی اقدام کرے گا, کوئی غیر قانونی اقدام کرے گا اور پاکستان کا جو اس سے کا پانی ان کو روک سکتا ہے؟ بھائی دیکھیں اصل میں پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سنتاس معاہدے کا جو ہے وہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پارٹیشن کے بعد اچانک ہندوستان نے, اس وقت ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو تھے, یہ انہوں نے اچانک پانی بند کر دیا کہ بھائی ہم جو ہیں یہ اپر اسٹریم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں پانی میں جو استعمال میں ہوگا اس کے بعد ہم پانی آپ کو دے دیں گے. پھر پاکستان نے ان سے پانی خریدا تھا, خرید کر گزارا کر رہے تھے. خرید کر گزارا کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1960 میں جو سنتاس معاہدہ ہوا, میں نے اس کو پڑھا ہے, میں اس سے بھی مطمئن نہیں ہوں. وہ بھی ایک جلد بازی تھی اور اس جلد بازی میں ہندوستان کو فائدہ پڑا تھا, ہمیں نہیں فائدہ پڑا تھا, کیونکہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ میں, یہاں کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ڈپلومیٹک سینس ہے ہی نہیں, آج تک نہیں ہے. ڈپلومیٹک سینس کے بجائے انہوں نے جذباتی کام کیا. اس جذباتی کام کی وجہ سے ہم ہمیشہ جو ہے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں. اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ دریائے فرات, ایمیزون, دریائے ڈینوب, دریائے نیل, یہ 4-5 دریا جن کے میں نام لیے ہیں, یہ سب جو ہیں مختلف ممالک سے گزرتے ہیں.
मगर उन्होंने एक कंक्रीट किस्म का मुआहदा किया हुआ है कि हर एक का शेयर उनको मिलता है। हमने उसके बजाय, जो मैं कहता हूँ कि हमने जो है महमजोई पर गुजारा किया, जिसे इंग्लिश में हम एडवेंचरिज्म कहते हैं। और इस एडवेंचरिज्म का फ़ायदा ये हुआ, नुकसान ये हुआ कि अभी यहाँ जो पाकिस्तान में पानी के क्राइसिस हैं, उसमें एक तरफ पंजाब है, दूसरी तरफ दूसरे फ्लड रेटिंग यूनिट्स हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि 2025 में हिंदुस्तान ने जो ऐलान किया था कि मैं इस मुआहदे को सस्टेन करता हूँ, ये हिंदुस्तान के बस में ही नहीं है। इसकी गारंटी जो है वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है, क्योंकि ये जो आपका तरबेला डैम बना था, तरबेला डैम पर जितनी भी फंडिंग हुई थी वो उसको हिंदुस्तान ने उसमें शेयर डाला था, वो सब वर्ल्ड बैंक ने किया था। इसलिए वहाँ से जो ऐलान हुआ है वो माए जज्बाती बात करने के और कुछ नहीं है। हम इस चीज़ों को इस तरह उछाल रहे हैं जैसे समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तूफान नहीं आने वाला है। असल में जो है ये पॉलिटिकल वार है, चल रही है पॉलिटिकल वार बिटवीन हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अब मैं आता हूँ कि पॉलिटिकल वार को जो है कन्वर्ट हम किस तरह करें। अभी आपने देखा है कि ईरान की और अमेरिका की जंग हुई, आखिर वो टेबल पर आ गए, आखिर वो टेबल पर आ गए हैं, डायलॉग्स हो रहे हैं। जंग से भाई कोई मसला हल ही नहीं होगा। अगर ये हमारे हुक्मरान भी कहते हैं कि हम जो हैं वो दिल्ली पर झंडा चढ़ाएंगे, वो वहाँ वाले कहते हैं कि नहीं जी ये तो हमारी कॉलोनी है, हम जो इस कॉलोनी को फतेह करेंगे, ये सेंस दोनों ममालिक निकाल दें अपने जहन से। इसलिए सिंध ताश का मुआहदा इंटैक्ट है। मैं आज भी कहता हूँ कि अगर सिंध ताश मुआहदा नहीं चल रहा है तो पाकिस्तान जाकर इसमें पिटीशन दाखिल करे कि भाई नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे पॉलिटिक्स में होता है, नया सिंध ताश मुआहदा बनाए। असल में तो पाकिस्तान ने खुद जो है सबसे बड़ी गलतियां की थी उस जमाने में, 3 दरिया उनके हवाले कर दिए। कोई इनसे पूछने वाला है कि भाई ये जो सिंध ताश मुआहदे पर आप सिग्नेटरी थे, उस पर अयूब खान भी सिग्नेटरी थे, वहाँ से जवाहरलाल नेहरू। मैं जब इसको पढ़ता हूँ तो हमने तो उस जमाने में सरेंडर किया हुआ था। मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो है इंटरनेशनल गारंटर्स हैं, ये मुआहदा ख़त्म नहीं हो सकता है। और सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात ये है कि ये बैठ जाएं रोज़ाना, ये नहीं कहें कि हमने जहाज़ कराए, हमने ये फलां किया बैठकर बात करें। बात करने से डायलॉग से ही रास्ता खुलेगा और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। जब पूरी दुनिया इस तरफ जा रही है कि डायलॉग्स के सिवा काम नहीं हो सकता है, तो आप अपने अखबार में, अपने न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स पर देखें, शाम को चैनल देखें, उसमें क्या है। हमें पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं मिलती है, जज्बाती किस्म की बातें मिलती है। यार पाकिस्तान को बने हुए अब जो है तकरीबन जो है 77 या 78 ईयर्स हो चुके हैं, अभी तक हम इस मुसीबत में मुब्तला हैं कि बैठकर बात नहीं कर सकते हैं। अब मैं फिर रिपीट करता हूँ कि अब यहाँ जो पाकिस्तान में सूरत हाल है ये है कि पंजाब वर्सेस एन अदर प्रोविंसेस है। शेखर, जैसा कि आपने जो 1960 में वर्ल्ड बैंक की सालिसी में सब कुछ ये तय पाया था, लेकिन 2025 में पहलगाम वाक़े के बाद जब इंडिया ने इस मुआहदे को मुअस्सर न रखने का ऐलान किया, तो क्या वर्ल्ड बैंक का कोई रद्द-ए-अमल आया कि एक मुआहदा मौजूद है, इंटरनेशनल एक कानूनी मुआहदा है, तो वर्ल्ड बैंक की जो रद्द-ए-अमल है, रिएक्शन है, उसका आना कितनी ज़रूरी है? भाई उसके लिए हमें उसको अप्रोच करना चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता है, उनको नहीं बनता है। वहाँ तो जो है एक खतरनाक किस्म का जो करने वाला वजीर आज़म मौजूद है, मोदी साहब एक बहुत खतरनाक जोई करने वाला वजीर आज़म बन गया है। उसने तो जो है बड़े सगीर के पूरे सिस्टम को जो है हिला दिया है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम इंटरनेशनल फोरम पर जाएं। यूएनओ में हमारा नुमाइंदा जो तकरीर करता है इंडस वाटर ट्रीटी पर, वो क्लियरफाई नहीं कर पा रहा है। मैंने उनकी पूरी तकरीर सुनी थी, वो क्लियरफाई नहीं कर रहा था कि हम जो हैं इस पर हक पर किस तरह हैं। वो भी यही शाम गरीबा जो पढ़ते हैं ना हमारे यहाँ सियासतदान भी,
जी बस पाकिस्तान खतरे में है, सिंध खतरे में। वो शाम गरीबा पढ़ रहा था। शाम गरीबा को भाई कोई नहीं सुनता है, फैक्ट्स और फिगर्स को सुनता है। फैक्ट्स और फिगर्स से आप बात करें। वर्ल्ड बैंक पर, ये वर्ल्ड बैंक के तरफ चले जाएं, किसने रोका है इनको? ये इंटरनेशनल वाटर फोरम पर भी गए थे ना, जिस इंटरनेशनल वाटर फोरम ने इनके फायदे में, पाकिस्तान के फायदे में कहा कि पाकिस्तान जो है वो जस्टिफाई करता है। और ये कैसे है कि सिंध त्रास मुआहदा जो है या इंडस वाटर ट्रीटी जो है एक तरफा हिंदुस्तान खत्म कर सकता है। हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, सिर्फ आप अच्छे बंदों को वो काम दे दें। तो लेकिन शेख साहब जो एक ये मुआहदा जो है हिंदुस्तान इसको एक आबी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, तो इंडिया की जो ये गामगी है, ये जो इकदाम है अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा वन वाटर वन विजन उसूलों की भी खिलाफ वर्जी समझी जाती है दुनिया भर में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, मगर ये है कि भाई देखें, मेरी बात सुने, जब तक आप अपना केस स्ट्रांग नहीं रखते हैं दुनिया आपकी तरफ ध्यान नहीं देगी। आप अपने केस को मजबूत बनाएं। मैं शाम गरीबा नहीं पढ़ें, गाय जी हमारे साथ जुल्म हो गया या हम जो है उनके दांत निकाल देंगे, ये करेंगे, ये दौर ही नहीं है। आप अपना केस मजबूती से रखें। ईरान ने अपना केस मजबूती से रखा है। ट्रंप साहब की हालत देखिए क्या है। तो शेख साहब दूसरी तरफ जो ये दरिया, इसमें दरियाए सिंध है या झेलम और चिनाब है, जो कि 3 दरियाओं जिसके पानी का ज़्यादातर पाकिस्तान को दिया गया है ये इंटरनेशनल ट्रीटी 1960 में इसके तहत। तो इन दरियाओं में अगर पानी की बहाव कम हो गई या उनको एक दिन इंडिया ने रोक लिया, एक दिन छोड़ दिया पानी की बहाव कम, तो इसमें जो ज़रूरी पैदावार है जो है पंजाब से लेकर सिंध तक, तो हमारी ज़रूरी पैदावार क्या मुतासर हो सकती है पानी को थोड़ा बहुत बंद करने में? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं होगी। अब मैं एक और आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ। हमेशा दुनिया में कहा जाता है कि जो भी चीज़ आपके हाथ में है उसका मैकेनिज्म सही बनाए। हमारी बदबख्ती ये है कि हमने आज तक इस मुल्क में कभी भी प्लानिंग से कोई काम नहीं किया है। पानी के हवाले से भी पाकिस्तान में सही काम नहीं हुआ है। ब्रिटिश दौर में ये होता था कि अगर आपके पास 100 एकड़ ज़मीन है तो आप 100 एकड़ में से 70 एकड़ आबाद कर सकते हैं, 30 एकड़ छोड़ेंगे। 30 एकड़ इसलिए छोड़ेंगे कि आपको पानी का 70 से रेशो मिलेगा। अब आप जाकर देखें पंजाब में, अपने पंजाब में और ख़ास करके सिंध में, वहाँ जो है ज़मींदार 100% जो है अपनी ज़मीनी आबाद करें। हमारी अपनी भी तो मैकेनिज्म देखिए, अगर मैनेजमेंट करें तो शायद मैं कहता हूँ कि इतने सीवियर क्राइसिस नहीं पैदा हों जो अभी तक जो है कोटली बैराज से नीचे पानी आने का कोई सिलसिला शुरू ही नहीं। तो दूसरी तरफ जो हम देखते हैं कि ये जो आबी मंसूबे हैं या पानी के बहाव को रोकने का मामला है, तो मुस्तकबिल में आबी मंसूबों के बायस पानी की तकसीम पर आपको क्या लगता है कुछ नए चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए या इंडिया के लिए, ये जो रवैया है? मेरे भाई देखें, मैंने पहले कहा था कि ज़रा हिम्मत करनी चाहिए। हिम्मत ये है कि पाकिस्तान कहे कि सिंध ताश मुआहदा जो है हम उसको कबूल नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान इसकी बार बार जो है इसको मुआहदे को जो है तोड़ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है कि न्यू वाटर ट्रीटी हो। न्यू वाटर ट्रीटी हो। न्यू वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान ने अगर अपना केस मजबूती से रखा तो पाकिस्तान के फेवर में होगा, बशर्ते के फेवर ये रखें। ये जज्बाती बातें छोड़ेंगे कि हम हमला करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये कुछ नहीं, इसको छोड़ दें। भाई हम 21st सेंचुरी में हैं। इस सेंचुरी में ये जंगो जदल की नहीं है, ये है डिप्लोमेटिक दुनिया है। आप अपना कैसे मजबूत रख सकते हैं वो करना है इनको, पाकिस्तान वालों को। बदबख्ती ये है कि पाकिस्तान में जितने भी एजियन अब्बासी को छोड़ें, वो किसी ज़माने में या इदरीस राजपूत या अब्दुल वहाब थे कि बहुत बहुत पानी के एक्सपर्ट थे। आपके यहाँ अपने पाकिस्तान में, इवन इन सिंध में, पंजाब में मुझे कोई पानी का एक्सपर्ट ही नहीं नज़र आ रहा है कि वो एक्सपर्ट ही जो है अपनी इस्तेमाल करे और अपना केस तैयार करे। आज आप जो हैं, मैं आज कहता हूँ कि आज पाकिस्तान के
حکمران اگر یہ کریں کہ چلو بھائی آپ سسپینڈ کرتے ہیں تو آؤ نیا معاہدہ کرتے ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ جب یہ آؤ نیا معاہدہ کی بات ہوگی نا, یقیناً جو ہے اس میں آپ جو ہے اپر ہینڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن شیخ صاحب جو پاکستان کا موقف ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ ایک انٹرنیشنل اور لیگل ایک ٹریٹی ہے, تو جسے یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس پہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی, انٹرنیشنل دنیا جو ہے اس کو آواز اٹھانی چاہیے, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں مزاحمت تو کرنی چاہیے, ہم تو مزاحمت کر رہے ہیں, تو انٹرنیشنل دنیا اس معاملے پر آواز اٹھا سکتی ہے؟ بھائی میں کہتا ہوں کہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ انٹرنیشنل فورمز کو ہمیں اپروچ کرنا چاہیے, ہمیں اپروچ کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نا, یہ تو آپ مانتے ہیں نا؟ جی ہاں, میں بھی مانتا ہوں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو آپ انٹرنیشنل فورم, جیسے میں نے بتایا کہ اقوام متحدہ میں صرف یہ شام غریبہ نہیں پڑھیں, وہاں جو ہمارے ایمبیسیڈر بیٹھے ہیں, وہ مستقل جو ایمبیسیڈر, میں نے ان کی تقریر سنی, وہ شام غریباں پڑھ رہا تھا. شام غریباں نہیں پڑھے, اپنا کیس مضبوطی سے رکھیں, اپنا کیس مضبوطی کے ساتھ ورلڈ بینک کے پاس چلے جائیں, انٹرنیشنل اداروں کو جو ہیں آپ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کرسپونڈنس کریں, ایک ہیوی ڈاکیومنٹ بنا کر وہ پوری دنیا میں پھیلا دیں کہ بھائی یہ ہے ہندوستان کا رویہ, اور ہندوستان جو ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے. ہم انٹرنیشنل فورم پر سب جو ہیں انسان دوست قوتوں کو اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیں. تو کیا اب تک پاکستان نے اس معاملے پہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے یا انٹرنیشنل ادارے اس پہ اپروچ نہیں کیا ہے؟ بھیا آپ بھی روزانہ نیوز پیپر سے دیکھ, یہ الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا, یا یہ آپ کے نظروں سے گزرتی ہوگی, مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں بھی اپروچ کیا ہے. لیکن یہ جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, تو ایک آبی مسئلہ, ایک آبی ہتھیار کے طور پر ہندوستان استعمال کر رہا ہے, تو سوال یہ ہے کہ اب تک پاکستان نے اداروں پہ اپروچ کیوں نہیں کیا ہے؟ کیونکہ اس پہ سارے پولیٹیکل پارٹیز, حکومتی اور سیاسی قیادت اور عسکری قیادت متفق ہے, لیکن اس مسئلے کو اوپر جو آپ بار بار دہرا رہے ہیں تو وہاں تک پہنچا کیوں نہیں رہے ہیں؟ وہ تو بھائی آپ صاحب اقتدار سے پوچھ سکتے ہیں. ویسے میں بنیادی طور پر پولیٹیکل ورکر ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے حکمران بھی چاہتے ہیں کہ یہ ٹینشن ایسے چلتا رہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا, پروگرام میں شریک رہے. بڑا درجہ کا شیخ امان اللہ شیخ صاحب, آبی وسائل ایکسپرٹ ماہر اگر پتران کرنے کا تو یہ کچھ ہمیشہ کہ یہ ایک ہیمی ایشو ہوئی, تو بنیادی طورہ ہندوستان کے ہستے یہ غیر قانونی اقدامات کا نگائیں, اور اسی ایک انٹرنیشنل معاہدے پاکستان اور ہندوستان درمیانہ ورلڈ بینک کے سالسی 1960 طے ہوتا, بلے یہ معاہدے تحتا چیزی دریا کے ہستا اودا ہندوستان اک گیشتنی اور سندھ چیلم اور چنابا آپ زیادہ تر اک کیستے پاکستان دی اک بتا دوئے ملکان درمیانہ آپ تقسیم نظام واضح اور تنازعات کہتے ہیں پرامن اندازہ الکنک بیبان. بلے دو نیم کا گندگاہ کہ اگاں ورلڈ بینک کے سالسیہ 1960 دو ملکان درمیانہ بتا, تو جو شیخ صاحب کو کہا کہ یہ میں ذمہ داری پاکستان ذمہ داری کہ ہمیں انٹرنیشنل ادارہ کے ہستا یا ورلڈ بینک یا اقوام متحدہ تو اودا اپروچ بکاں. تو یک مزنی اہم سوال ہمیشہ کہ ملک کا سیاسی قیادت یا پولیٹیکل پارٹیز یا حکومتی قیادت کے ہستے یہ معاملہ سرا یکساں موقف اختیار کرنا گائیں, بھلے یہ انٹرنیشنل ادارہ یا انٹرنیشنل فورما کے ہستے مسئلہ پرچہ نبا. تو اہم ترین سوال ہمیشہ باعث یہ حوالہ پاکستان کے ہستے ہوتی یہ ابھی جیڑا یا مسئلہ کی شگی وار کرنے کا واسطہ اقدامات ضروری, چونکہ یہ آپ پہ بند کنک پاکستان کے ہستے زند و مرگ ایک سوال ہے. تو پاکستان آپ اگر بند کنک بھی تو یہ اثرات کے ہستے بعض خطرناک بود کا, اگر انڈیا کے ہستے یہ آبی گزرگان سرا ڈیم جوڑ بکاں یا نہر بکشی تو کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلی سببا جو کہ مونسون یا دیگر سیزن اور یہ پاکستان مزنے کے ساسیہ تاوان دات کت کن. تو انٹرنیشنل ٹریٹی کے ہستے انڈس واٹر ٹریٹی تو یہ طے تھا آبی گزرگاہ سرا انڈیا کے ہستے وہ تھی ڈیما جوڑ کت نکا یا اچھی اقداماتی کت نکا. تو پمیش کا اسی اثرات کے ہستے بعض خطرناک بود کنا اور پاکستان مزنے پیمانہ یا تاوان بود کہاں ہندوستان میں تاوان اچھی نہ رکھی. تو یہ ایک ہنترین ایشو ہی. تو مگنے کے پہلگام واقعہ پد اپریل 2025 تو ودی کے واقعہ بتا عملہ بتا پہلگام سرا, تو ہندوستان یہ معاہدے مؤثر نہ کرنے کے اعلان کو تھا.
तो दोमिनी मुगा पाकिस्तान मौके हमें बुता कि इंडस वाटर ट्रीटी के इसने एक इंटरनेशनल लीगल ट्रीटी तो ये एक तरफा तोरा मुअत्तल कनक नबी बोले जो किसी असरात पास खतरनाक बुत कना तो हमेश का इशे बयानात या स्टेटमेंट के असली कार नदियाँ बल्कि बकौल शेख साहब का हमारा इंटरनेशनल फोरम या इदारा या वर्ल्ड बैंक का रवा होती मौके पर इख्तियार करेगी उम्मीद है हमारा तो पास लास्ट बुत का मन अल्ताफ़ बलूच रजा भी अल्लाह बाउटे